یہ فلسفے کے ان گہرے سوالوں میں سے ایک ہے جو ہمارے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے طاقتور منطقی استدلال کو سمجھیں گے جو اسی سوال کا جواب دینے کی ایک کوشش کرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، یہ کائنات، یہ ستارے، سیارے اور خود ہمارا وجود، آخر یہ سب کیوں ہے؟ کچھ بھی نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے مفکرین کو الجھا کر رکھا ہے۔ اور پھر 17ویں صدی میں ایک جرمن فلسفی آتے ہیں، گاٹفرائیڈ لائبنز، جو اس سوال کو فلسفے کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو بھائی، وجود کی کوئی نہ کوئی حتمی اور کافی وجہ ضرور ہونی چاہیے، چیزیں بس ایسے ہی یوں ہی نہیں ہو جاتی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سفر میں کیا کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم پہلے سوال کی گہرائی کو سمجھیں گے، پھر اس منطقی دلیل کا جائزہ لیں گے جو اس کا جواب دیتی ہے، اس پر جو تنقید ہوتی ہے اسے بھی دیکھیں گے، اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ جدید سائنس اس پورے معاملے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس دلیل کی بنیادوں میں غوطہ لگاتے ہیں جو اس عظیم سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دلیل کو انگریزی میں آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی فلسفے میں اس کا ایک بہت خوبصورت نام ہے، برہان امکان و وجوب۔ یہ نام ہی اصل میں اس کی پوری بنیاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وجود کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ممکن یعنی کنٹینجنٹ، اور دوسری ہے واجب یعنی نیسیسری۔ اب اس دلیل کی تعمیر شروع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کے بنیادی تصورات کو سمجھتے ہیں۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے وجود کی ان دو قسموں میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی قسم ہے ممکن الوجود، یعنی ایسی تمام چیزیں جو خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، جیسے ہم، آپ، یہ سیارہ، کوئی درخت، ان سب کے وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے واجب الوجود، یعنی ایک ایسی ہستی جس کا وجود لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ اپنے ہونے کے لیے کسی اور وجہ کی محتاج نہیں۔ لائبنز نے اسی منطقی اصول کو اصول علت کافی کا نام دیا۔ آسان لفظوں میں، چیزیں بغیر کسی وجہ کے بس یوں ہی نہیں ہو جاتی۔ ہر ممکن چیز کے وجود کی کوئی نہ کوئی کافی وجہ، کوئی سفیشینٹ ریزن ضرور ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وجوہات کا سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے فلسفے میں تسلسل یا انفینٹ ریگریس کہتے ہیں۔ مطلب، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر وجہ کی ایک اور وجہ ہو، اور پھر اس کی ایک اور وجہ، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو، ایک لامتناہی زنجیر کی طرح چلتا ہی چلا جائے؟ اس پیچیدہ تصور کو سمجھنے کے لیے دوڑ کی یہ مثال بہترین ہے۔ تصور کریں کہ بہت سے رنرز ایک لائن میں کھڑے ہیں، اور ہر رنر یہ کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں دوڑوں گا جب تک میرے پیچھے والا رنر دوڑنا شروع نہ کر دے، اور یہ شرط لامحدود طور پر چلتی جائے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل، دوڑ کبھی شروع ہی نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں دوڑے گا۔ اب ہم اس دلیل کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں، جہاں یہ سارے منطقی ٹکڑے مل کر ایک نتیجہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس مثال سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ انحصار کی کسی بھی زنجیر کو شروع کرنے کے لیے ایک ایسے شروعاتی نقطے کی ضرورت ہوتی ہے جو خود کسی اور پر منحصر نہ ہو، ایک ایسا پہلا رنر جو کسی کا انتظار نہ کرے بلکہ خود سے دوڑنا شروع کرے۔ بالکل اسی طرح یہ دلیل کہتی ہے کہ کائنات میں موجود ممکنات کا یہ سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ اسے لازمی طور پر ایک ایسی پہلی علت پر ختم ہونا چاہیے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، ایک ایسی ہستی جو خود اپنی وجہ ہو، یعنی واجب الوجود۔ اور یہیں پر فلسفی تھامس ایکویناس اس منطقی نتیجے کو مذہبی تصور سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ جو واجب الوجود ہستی ہے، یہی وہ ہے جسے ہر کوئی خدا کہتا ہے۔